ہوگی اور 27 رجب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ شریف سے مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، ساتواں آسمان اور پھر ساتوں آسمانوں سے پار سدرۃ المنتہا اور اس سے عبور کرتے ہوئے رب العالمین کے قرب میں پہنچے اور اس مقام تک پہنچے کہ قاب قوسین او ادنیٰ کی حدوں کو آپ نے عبور کیا اور رب العالمین احکم الحاکمین کے جلووں کو قریب سے نظارہ کیا۔ اور یہ واقعہ معراج کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، اور آپ کی جو زمینی معراج ہے اس سے تو کوئی بندہ مومن انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا انکار کرنا گویا کہ قرآن کی آیات بینات کا انکار کرنا ہے۔ اور یہ سارا واقعہ معراج کا یہ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات، سبحان پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، اسریٰ جس نے سیر کرائی، بعبدہ اپنے عبد کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہ مسجد اقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ، جس کے ارد گرد ہم نے رحمتیں برکتیں رکھی ہیں اور تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں، لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ رب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہ ایک معراج کا واقعہ ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے، وضاحت جو ہے، وہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ کس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ ام ہانی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہیں، آپ ان کے گھر آرام فرما تھے، اور کس طرح جبرائیل امین آئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا گیا، شق صدر ہوا، آپ کے لیے براق کو منگایا گیا، پھر آپ کا سفر کا آغاز مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے، اور زمین کے مشرق، مغرب، شمال، جنوب تمام زمینوں کی آپ کو سیر کرائی گئی، اور مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام وہاں موجود تھے، اور ان تمام انبیاء کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کرائی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کے منصب پہ فائز ہوئے۔ اور پھر سفر معراج میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ ملا، جو اس امت کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، جو نماز ہے یہ مومنین کے لیے معراج ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ اجمالاً میں نے آپ کے سامنے معراج آپ کے سامنے رکھی ہے، انشاءاللہ تفصیلاً اپنے دروس کے اندر اس کا ذکر خیر ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ علیہم رضوان ہیں، ان کے بارے میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان کے لیے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ اور پیچھے آیات میں ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی اور جنہوں نے بعد میں، اور سارا وہ واقعہ آخر میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ان یاروں، ان پیاروں، اس پیاری جماعت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے